آج ہم خداوند کی 7 روحوں پر بات کر رہے ہیں اور آج ہم معرفت کی روح کے موضوع پر توجہ مرکوز کریں گے۔ عزیز دوستو، اگر آپ اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو میں شکست کا سامنا کر رہے ہیں تو عمومی طور پر یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ ناواقف ہیں۔ معرفت کی روح آج آپ کو چھوئے گی اور آپ جانیں گے کہ آپ کو کیا جاننا ہے۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے عزیز دوستو، میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس۔ پیور گولڈ میں خوش آمدید۔ ہم خداوند کی 7 روحوں کے موضوع پر مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے، اور آج بڑا شاندار موضوع ہے، یعنی معرفت کی روح کے بارے میں۔ یسایہ 11واں باب 2 آیت۔ اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی۔ یقیناً یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور آج ہم معرفت کی روح پر مختصر طور پر بات کرنے والے ہیں کہ معرفت کی روح دراصل کیا ہے۔ معرفت کی روح پاک روح آپ پر آپ کے عہد کے حق کو ظاہر کرتا ہے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ دیکھیں، پاک روح معرفت کی روح کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ آپ پر آپ کے عہد کے حق کو ظاہر کرے، جس کا نشان یسوع کا خون ہے، تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں۔ بائبل کی ایک آیت ہے، جب بھی آپ اسے پڑھتے ہیں تو خدا کے دل کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ آیت ہوسیہ 4 باب اور اس کی 6 آیت ہے۔ میں پڑھتا ہوں، ہوسیہ 4 باب 6 آیت: میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ اب یہاں رک کر خدا کے دل کے درد کو محسوس کریں۔ وہ ان کی بات نہیں کرتا جو اسے نہیں جانتے۔ میرے اپنے لوگ جنہیں کلام کو جاننا چاہیے، جنہیں عہد کے اصولوں کو جاننا چاہیے، جنہیں جاننا چاہیے کہ خدا کی برکت کی روشنی میں کیسے چلنا ہے، خدا کہتا ہے میرے لوگ ہلاک ہوئے عدم معرفت سے۔ پاسٹر سٹیون، میں بتاتا ہوں، دعا کی کمی کی وجہ سے۔ بائبل یہ نہیں کہتی۔ اس کا جواب ہونا چاہیے روزے کی کمی کی وجہ سے۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں 40 دن روزے رکھنے چاہیے۔ نہیں، یہ وہ نہیں جو بائبل کہتی ہے۔ حالانکہ دعا کا انتہائی اہم مقام ہے اور روزے کا بھی انتہائی اہم مقام ہے، اور اگر آپ انہیں چھوڑتے ہیں تو روحانی طور پر آپ مر جاتے ہیں۔ خدا کے ساتھ اپنے سفر میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، مگر لوگوں کے شکست خوردہ ہونے کی وجہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، یہ شاید وہ باتیں جنہیں وہ جانتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہاں پر لکھی ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ اگر آپ کی زندگی میں شکست ہے تو اس کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے کہ آپ کچھ ہے جو نہیں جانتے، مگر معرفت کی روح آپ کی زندگی پر آتی ہے اور آپ کو جاننے کے قابل بنا دیتی ہے کہ آپ کے عہد کا حق کیا ہے اور آپ کا کیا ہے، اور کس چیز کے لیے یسوع نے اپنے خون سے قیمت چکائی کہ آپ اسے حاصل کر سکیں۔ اور میرے دوستو، آپ کو جاننا ہے کہ آپ فتح کی راہ پر ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ روح القدس کنجیوں کو ظاہر کرتا ہے اور آپ انہیں روحانی اصول کہتے ہیں جو ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 11واں باب، اور یسوع اس دور کے مذہبی رہنماؤں سے یہاں پر کلام کر رہا ہے اور کہتا ہے، اے شرح کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ تو یسوع یہاں معرفت کی کنجی کا حوالہ دیتا ہے۔ معرفت کی کنجی یعنی جاننے کی کنجی کہ خداوند نے کیا چیز آپ کے لیے رکھی ہے، اور یہ جاننے کی کنجی کہ آپ کے لیے جو وعدے ہیں ان میں ہے کیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ مگر اکثر ہم انہیں جاننے سے
محروم رہتے ہیں مناسب کنجیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ مگر روح القدس یہاں موجود ہے کہ آپ دوبارہ ان کنجیوں کو حاصل کر سکیں۔ شاید آج اپنی کار چلا کر آئے ہوں اور شاید آپ نے گاڑی کو گیراج میں کھڑا کیا ہو، لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جب آپ اپنی کار کے پاس جاتے ہیں تو کیا کار میں بیٹھنے کے لیے 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں یا پھر اس کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ پاسٹر سٹیون، میں یہ نہیں کرتا، یہ تو حماقت ہے۔ پھر آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ میں چابی لگاتا ہوں اور بٹن دباتا ہوں اور اندر بیٹھ جاتا ہوں۔ اچھا، تو آپ چابی لگاتے ہیں، آپ چابی لگاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صحیح کنجیاں ہیں تو مشکل ختم۔ آپ کو اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس اس کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ کے پاس کنجیاں ہیں تو گھر میں داخل ہونے میں مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ حالانکہ دعا کی ایک اہمیت ہے، مگر سنیں، یہاں اس کا اطلاق آپ نہیں کرتے، آپ چابی لگاتے ہیں اور گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو روح القدس، معرفت کی روح آپ پر آتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے عہد کے حق کی کنجیاں دراصل کیا ہیں، اور آپ کو کنجیوں کو لینا ہے۔ عزیز دوستو، آپ فتح کے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور شکست اور ناکامی اور پریشانی اور محرومیوں کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور اب یہ چیزیں آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ خدا کی تعریف، اور روح القدس آپ کو روشنی عطا کرتا ہے، یہ روشنی لاتا ہے، اور آپ وہ جانتے ہیں جو آپ کو جاننا ہے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے بطور مسیحی، جب کہ آپ دھوئے گئے ہیں، روح سے معمور ہیں، جذبہ اور جوش ابھی آپ کو آگے لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں جوش سے بھرا ہوا ہوں، میں ہمیشہ چرچ میں رہتا ہوں، پاسٹر سٹیون میں کوائر میں گاتا ہوں، بڑی عبادتیں کرتا ہوں۔ یہ زبردست ہے، یہ شاندار ہے، آپ اسے جاری رکھیں، مگر صرف جوش آپ کو آگے لے جانے کے لیے کافی نہیں، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ آپ چرچ میں بیٹھ سکتے ہیں، کوائر میں گا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں سے زیادہ بلند آواز میں آمین کہہ سکتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں اور شکست خوردہ رہتے ہیں۔ آپ کو بل ادا کرنے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، اور یہ کس لیے ہیں؟ کیونکہ کنجیاں کھو گئی ہیں۔ کس چیز کی کنجیاں؟ معرفت کی کنجیاں۔ تو پھر روح القدس کیا کرتا ہے؟ روح القدس آپ کو وہ کنجیاں دیتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور آپ دروازے کھولیں اور کامیابی میں داخل ہوں ان اچھی چیزوں میں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جسے آپ جانتے نہیں؟ پاسٹر، سڑک کے کنارے بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مگر میں اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس کے بارے میں جانتا نہیں۔ شکریہ۔ خدا کی تعریف ہو۔ میں بتا رہا ہوں، معرفت کی روح آپ پر آ رہی ہے تاکہ آپ شاندار چیزوں کو جانیں۔ کیا فرشتے حقیقی ہیں؟ فرشتوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے، لیکن کیا یہ آج بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ پاسٹر سٹیون بروکس پیش کرتے ہیں ورکنگ ود اینجلز۔ یہ کتاب آپ کو فرشتوں کے بارے میں سکھاتی ہے کہ کیسے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ زمین پر خدا کے منصوبے کو پورا کریں۔ بائبل میں مرکوز بہت سے مقدسین نے فرشتوں کا سامنا کیا، مگر عزیزو، یہ صرف ماضی میں بائبل کے دنوں تک موجود نہیں تھا۔ خدا اب بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ورکنگ ود اینجلز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے فرشتے آپ تک معلومات لاتے ہیں اور کیسے آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کیسے یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں، مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو کیسے مضبوط بناتے ہیں۔ ان رویاؤں کے ذریعے جو خدا سے ملی، میں روحانی مقاموں میں فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہوا اور میں نے ان سے گفتگو بھی کی۔ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی خدا کے آسمانی پیغمبروں کو حاصل کریں۔ خدا فرشتوں، شیاطین اور انسانوں کی درجہ بندی کیسے کرتا ہے؟ آسمانی بخارات کیا ہیں؟ کیا آپ کے پاس شخصی فرشتہ موجود ہے؟ ورکنگ ود اینجلز میں ان سوالات کا اور بہت سے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے تاکہ آپ جانیں کہ کس طرح خدا کے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کام کر سکتے ہیں اور مسیح کے قریب آ سکتے ہیں۔ سٹیون بروکس کی کتاب ورکنگ ود اینجلز حاصل کریں اور اس کے ساتھ سیڈیز پائیں۔ ہر کوئی فرشتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ میں نے اس کتاب میں بہت سے سوالوں کا جواب دیا ہے، آپ ضرور برکت پائیں گے۔
स्टीवन ब्रुक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब वर्किंग विद एंजल्स के लिए भी कॉल करें और इसके साथ 2 सीडीज पर मुश्तमिल सेट पाएं। नंबर है 336-990-9001, 336-990-9001 या विजिट करें @stevenbrooks.org। मार्फत की रूह बादशाही की कुंजियों का इजहार है जो आपके हाथों में दी जाती हैं, आपको रसाई देती हैं कि खुदा के वादों में दाखिल हों और अपनी मिरास में दाखिल हों जो मसीह ने आपके लिए खरीदी कलवरी के मकाम पर। जब आप इस पर्दे को उठाते हैं और इन कुंजियों को दरियाफ्त करते हैं तो आप इसमें दाखिल होते हैं जिसे मैं बादशाही के असूल कहता हूँ। मैं इसे रूहानी असूल ज़वाबित कहता हूँ। खुदा की तारीफ हो। आपकी मुश्किलात खत्म हो जाती हैं जब आपके पास कुंजियां हों, तो आपकी मुश्किलात जल्द इख्तिताम पजीर होती हैं। खुदा की तारीफ हो। देखें, हवाई सफर के बहुत से कवानीन होते हैं और मैं उनसे वाकिफ हूँ। मैं कुछ दहाइयों से सफर कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक नॉर्थ कैरोलिना से है और मैं किटी हॉक से मुतारिफ हूँ, जहाँ पर एक तारीखी परवाज ने जन्म लिया। तो इंसान 100 सालों से सफर कर रहा है। 8 सालों से हवाई सफर क्यों नहीं कर रहे? पास्टर स्टीवन, तब ये मुमकिन नहीं था। अगर हम हवाबाजी के असूलों से वाकिफ ना होते तो हम अभी भी इन्हें नहीं जानते। अगर हमने वस्ती अदवार में इनके बारे में ना जाना होता, आप तसव्वुर करें कि आज हम कहाँ होते अगर 800 साल पहले हम तक ये मार्फत की दुनिया पहुंच चुकी होती और आज किस तरह का हवाई सफर हो रहा होता। तो आप असूलों पर काम करना चाहते हैं, रूहानी असूलों पर। इसलिए ये जानना इंतहाई अहम है कि रूहुल कुद्स नहीं चाहता कि आप इधर उधर की चीजों पर इन्हिसार करें जो वकूफ पजीर होती हैं। वो चाहता है कि आप रूहानी असूलों के मुताबिक चलने वाले हों। इधर उधर की बातें सोचना बंद करें, मुख्तलिफ तरकीबात सोचना बंद करें। खैर पास्टर स्टीवन, मैंने तो उम्मीद के तौर पर लॉटरी खरीदी है। आपको लॉटरी की जरूरत नहीं, आपको निजात की जरूरत है जो यस्सु के खून के वसीले मिलती है, और फिर कलाम में वक्त गुजारें ताकि कुंजियां हासिल कर सकें। खुदा की तारीफ हो। लोग बेहंगम काम करते हैं और नाकाम रहते हैं क्योंकि वो कुंजियां खो चुके या फिर उन्होंने उन्हें दरियाफ्त ही नहीं किया। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। और देखें, ये खुदा के दिल का दुख है, मगर रूहुल कुद्स के लिए खुदा का शुक्र है कि वो आता है और आपको मार्फत की रूह अता करता है जिसकी आपको जरूरत है। आपको हर तरह की बातों के बारे में बताता है। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं जानते और खुदा जानता है कि आपको उनकी जरूरत है, तो फिर रूहुल कुद्स आता है। भले वो दुनिया की दूसरी तरफ हो जिसकी आपको जरूरत है, जिस हल की आपको जरूरत है, आपको मार्फत के साथ चलना है। खुदा रूहुल कुद्स के वसीले वो भेद आप पर जाहिर करेगा। कहें यस्सु, मैं जरूर मार्फत की रूह हासिल करूंगा। वो चाहता है कि आप आज ही मसा पाएं। तो आइए अब देखते हैं यशायाह 11वां बाब। हिकमत की रूह के बाद खुदावंद के खौफ की रूह का जिक्र है। खुदावंद का खौफ इंतहाई खूबसूरत है। ज़बूर 19 की 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ पाक है। इमसाल 9वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। तो फिर खुदावंद के खौफ की रूह क्या है? ये रूहुल कुद्स का किसी ईमानदार की जिंदगी में और जिंदगी पर मौजूद होना है, जो आपको इस काबिल करता है कि आप पाक जिंदगी गुजारें और मुस्तकिल तौर पर मजबूती के साथ हिकमत की राह पर खड़े रहें। खुदा को जलाल दें। यहाँ एक बड़ी शानदार बात है खुदावंद के खौफ की रूह से मुतल्लिक। यशायाह 11वां बाब 3री आयत, और उसकी शादमानी खुदा के खौफ में होगी। ये यस्सु मसीह के हवाले से कहा गया है। कि आपने कभी गौर किया कि इब्रानी में शादमानी का मतलब अपने नाक से किसी चीज की खुशबू को सूंघना होता है? और आप देखें
کنگ جیمز ورژن میں ہمیشہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ مسیح کے حوالے سے ہے کہ وہ بہت جلد اسے سمجھے گا۔ اور پھر اس کا ترجمہ یوں ہے، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی۔ شادمانی جلد سمجھنا کس سے؟ اپنے ناک کے سونگھنے سے۔ اب آپ یاد رکھیں عبرانی میں اس کا کیا مطلب ہے۔ جب خداوند کے خوف کی روح یسوع پر آئی تو وہ روحانی مقاموں میں سونگ سکتا تھا۔ خدا کو جلال دیں۔ جب ایسا ہوا تو اسے اپنے آنکھوں دیکھے یا کانوں سے سنے کے مطابق عدالت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ روحانی مقام میں ہیں تو ایک سیکنڈ میں جب خداوند کے خوف کی روح آپ پر ہوگی اور اس کا اظہار ہوگا تو آپ جھوٹ کو سونگ لیں گے، آپ سچ کو سونگنے کے قابل ہوں گے، آپ دھوکے کو سونگ سکیں گے، خوبصورتی کو سونگ سکیں گے، آپ گندگی کو سونگ سکیں گے۔ اور یہ بہترین ہے، خداوند کے خوف کی روح آتی ہے جو کہ بہت پاک ہے، بہت مقدس اور صاف ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی زندگی کو چھونے لگتی ہے۔ اور جب خداوند کے خوف کی روح آپ کی زندگی پر آتی ہے جیسے وہ یسوع پر تھی، تو پھر آپ کے دل کا ختنہ ہوتا ہے، آپ کے دل کی اضافی جلد ختم ہو جاتی ہے، آپ گناہ سے اکتا جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں واپس مصر میں نہیں جاؤں گا، میں اب مصر میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ اور رومیو چھٹے باب کی چھٹی آیت کے مطابق آپ گناہ میں مر جاتے ہیں۔ گلتیوں 2:26 کے مطابق آپ مسیح کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں اور روح میں زندہ ہوتے ہیں، اور خداوند کا خوف آپ پر سکونت کرتا ہے، اور آپ وہ مرد اور عورت بنتے ہیں جو اس دنیا میں چلتے ہیں جبکہ آپ کا دل آسمان پر ہوتا ہے اور آپ کے پاؤں زمین پر، اور آپ اچھے کام کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ تمام 7 روحیں یسوع پر تھیں، یہ تمام منفرد مسا اس پر تھے، اور باپ آپ کو بھی وہی قوت دینا چاہتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو دی۔ اور یسوع نے بھی یہ کہا، جو میں کام کرتا ہوں تم بھی وہ کام کرو گے، حتیٰ کہ اس سے بھی بڑے کام کرو گے، مگر آپ روح القدس کی مدد کے بغیر اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو مالک کے راستے پر چلنا ہوگا۔ خداوند یسوع تیرا شکر ہو، خداوند یسوع تیرا شکر ہو۔ عزیز دوستو، خداوند کے خوف اور معرفت کی روح کو پانے کے لیے تیار ہو۔ اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے، پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں۔ پاسٹر سٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں، روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسح کے لیے تیار ہوں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ سٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے۔ 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیکھیں کہ کیسے یسوع نے ان نعمتوں کے استعمال سے الہی طور پر خدمت کی، اور جانیں کہ کیسے روح القدس آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں الہی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں سٹیون بروکس کی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ۔ آپ کو اس کے ساتھ CD پر تعلیمات موصول ہوں گی، ترجمے کی نعمت، اور ان تعلیمات پر بھی کہ روحانی بھیدوں کو کیسے کھولیں۔ روح کی نعمتیں آپ کے ذریعے جاری ہوتی ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کو چھوئیں، بیدار کریں اور بچائیں، برکت کے حصول کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو سٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ معرفت کی روح، خداوند کے خوف کی روح شادی کی میز کا حصہ ہے جو مسیح نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔
کہ آپ اس میں شامل ہو سکیں۔ کیسی شاندار میز ہے! اس میں بہت سی شاندار چیزیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح میں ہمیں دستیاب ہیں۔ معرفت کی روح، مطالعہ کرنے سے خوف نہ کھائیں۔ پولس رسول نے بھی کہا، یقینی بنانے کے لیے مطالعہ کریں تاکہ آپ مناسب طور پر خدا کے کلام کی تعلیم دے سکیں۔ خدا کو جلال دیں، آپ کی زندگی کے معاملات میں معرفت کی روح کو آنے دیں، اپنی ملازمت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں۔ پاسٹر سٹیون، مجھے شاید اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس سے آگے اور اوپر جانا ہے اور اس مقام کی طرف بڑھیں جس کے لیے خدا نے دراصل آپ کو بلایا ہے۔ آگے بڑھیں اور اس میں ماہر ہوں۔ آپ ایسے شخص بنیں جس کے پاس ایک وسیع مطالعہ ہو۔ مطالعہ، مطالعہ، مطالعہ۔ دیکھیں، میں مطالعہ نہیں کرتا، دعا کرتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ نہیں، آپ نے اب تک یہ سب کیا ہے، مگر آپ معرفت کی روح کے بغیر وہاں تک نہیں جا سکتے جہاں تک خدا آپ کو لے جاتا ہے۔ اکثر مسیحی ایسے کرتے ہیں، وہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو بس دعا کرتے ہیں اور معجزے کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند، ہماری دعا ہے کہ ہم اس جہاز کو چلا لیں۔ کیا جانتے ہیں کہ اسے کیسے چلانا ہے؟ اور اب آپ کسی طرح جہاز کو اوپر لے جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ سب کیسے کرنا ہے، اور پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ نیچے کیسے اتریں۔ خداوند، ہم نہیں جانتے کہ کیسے جہاز کو نیچے اتاریں، تو آؤ مل کر دعا کرتے ہیں کہ ہم جہاز کو نیچے اتار لیں۔ اب اس کے لیے ہوا بازی کی تعلیم کیوں نہیں لیتے؟ آپ پائلٹ لائسنس کیوں نہیں لیتے؟ آپ کیوں علم اور روشنی کو حاصل نہیں کرتے اور پھر اس علم کے ساتھ ایمان کو رکھیں اور خدا کا پاک روح آتا ہے اور ہماری فطری صلاحیت پر اپنی قدرت ڈالتا ہے اور ہم خداوند کے ساتھ غیر معمولی کام کرتے ہیں۔ خدا کی تمجید ہو۔ سب کچھ خدا پر نہ ڈالیں، اپنے حصے کا کام کریں اور خدا اپنی الہی قدرت نازل کرے گا جو آپ کو اسی مقام پر لے جائے گی جہاں سدرک، میسک اور ابد نجو تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چوتھا ان کے ساتھ دانیل تھا اور وہ باقی لوگوں سے 10 گنا بہتر تھے۔ باقی لوگ کون تھے؟ بہت تعلیم یافتہ، ذہین ترین لوگ، انجینئرز اور سائنسدان اور علم نجوم کے ماہر، اور یہ سب بہترین تھے، مگر جب ان یہودی لوگوں کی بات آتی ہے، یہ چار بادشاہ کے باقی تمام لوگوں سے 10 گنا بہتر تھے۔ معرفت کی روح آپ کے ذہن کو چھوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، یہ آپ کے ذہن کو چھوتی ہے، یہ آپ کی سوچوں کو چھوتی ہے، اور میرا پورے دل سے ایمان ہے کہ پاک روح آپ کی ذہانت کو بڑھا سکتا ہے۔ جب میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں۔ ایک وقت تھا جب میں مشکل میں تھا، میں کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا، مگر خداوند کا روح مجھ پر نازل ہوا اور معرفت کی روح مجھ پر آئی اور میں نے اسے تھام لیا اور کوئی مشکل نہ رہی۔ پاسٹر سٹیون، آپ کو نعمت ملی ہے۔ روح القدس کے آنے تک میرے پاس یہ نعمت نہیں تھی۔ میں نے بہت سی چیزوں میں مشکل کا سامنا کیا، اور پاک روح کے لیے خدا کا شکر ہو۔ خداوند کے خوف کی روح آپ کی مدد کرتی، رہنمائی کرتی اور اس راہ پر لے جاتی ہے جس پر آپ کو جانا ہے۔ یسوع نے ہمیں ہدایت دی کہ ہمیں اس طرح دعا کرنی ہے، خدا باپ ہمیں آزمائش میں نہ لا، جبکہ ہم آزمائش میں آ سکتے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں بدی سے بچا، اور وہ ایسا کرتا ہے۔ خداوند کے خوف کی روح آپ پر آ سکتی ہے۔ خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا فضل اور رحم آپ پر ہوتا ہے، اور باقی لوگ جب پھندوں کا شکار ہوتے ہیں تو روح القدس آپ کو بچاتا ہے۔ روح القدس آپ کو ان سے بچاتا ہے۔ یہ خدا کا جلال ہے، یہ خدا کا جلال ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ میں اس وقت مسا محسوس کر رہا ہوں، میں روح القدس کی حضوری محسوس کر رہا ہوں۔ اگر آپ اسے پانا چاہتے ہیں، معرفت کی روح کا مسا پانا چاہتے ہیں، اور خداوند کے خوف کی روح کا مسا پانا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ بلند کریں اور کچھ لمحوں کے لیے رک جائیں۔ آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ اس سے اپنی نظریں ہٹا لیں، کیونکہ آپ پر کچھ نازل ہوگا۔ روح القدس آپ کو چھونے والا ہے، اور اکثر اوقات مسا آتا ہے اور آپ کے کندھوں پر اترتا ہے۔ اور دیکھیں، مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ تو جب مسا آپ کے سر پر اور آپ کے کندھوں پر آتا ہے تو بعض اوقات آپ بھاری بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اے باپ، میں تیرے لوگوں کے لیے ابھی دعا کرتا ہوں، وہ جو بھوک رکھتے ہیں، جو معرفت اور خدا کے خوف کی روح پانا چاہتے ہیں۔ اے باپ، ابھی یہ دونوں مسا تیرے لوگوں پر نازل ہوں۔
ابھی اسے یسو کے نام میں ایمان سے پائیں، کہیں یہ میرا ہے، کہیں میں اس سے پاتا ہوں۔ اب غور کریں کہ روح القدس کیسے آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ آپ کی آنکھیں کھولتا ہے، آپ کو چیزیں دکھاتا ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور کہیں یسو کی تعریف ہو۔ یسو عظیم ہے، اس نے اپنے روح کو بھیجا کہ میری مدد کرے۔ خدا کو جلال دیں، اپنے ہاتھ بلند کریں اور شکر گزاری کریں، کیونکہ خدا نے آپ کو برکت دی۔ مسا جاری ہوا، اس کی شکر گزاری کریں اور اس کی تعریف کریں۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ یسوع کے بارے میں یسایہ 11ویں باب کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی۔ عبرانی میں اس کا مطلب ہے اپنی ناک کے ذریعے آتی جاتی سانس کے ساتھ خوشبو کو سونگھنا۔ جب آپ خداوند میں شادمان ہوتے ہیں اور خداوند کے خوف کی روح آپ پر آتی ہے تو روحانی مقام کھلنے لگتے ہیں۔ محض بعض اوقات روحانی مقاموں کو دیکھنے کے ذریعے نہیں بلکہ روحانی مقاموں میں سونگنے کے ذریعے بھی۔ اگر آپ نے اس کا پہلے تجربہ نہیں کیا اور آپ اس کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو اسی مسا کے لیے جس میں یسوع چلتا رہا، ابھی اپنے دلوں کو خداوند کے لیے کھولے۔ اے خدا باپ، خوف کی روح تیرے لوگوں کو چھوئے اور ان کی روحانی طور پر سونگنے کی حس کھل جائے۔ یسوع کے نام میں ان کی سونگنے کی حس کو چھو خدا باپ، ہم تجھے یسوع کے نام میں جلال دیتے ہیں۔ کہیں میں خداوند کی تمام 7 روحوں کو پاتا ہوں۔ یاد رکھیں، آپ بابرکت ہیں۔